الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 37 سے شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ اور ہم تم پر مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہم تم پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں، ایک بار اور احسان کر چکے ہیں۔ اس کی تفسیر آ رہی ایک بار اور، یعنی اس احسان سے پہلے ایک بار اور احسان کر چکے۔ یہ احسان جس کا پچھلے درس میں بیان ہوا وہ یہ کہ اے موسیٰ، تم نے جو مانگا وہ سب ہم نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ تو ایک احسان وہ جو پچھلے درس میں گزرا، مرتن اخرى، ایک اس سے پہلے ایک اور احسان جو ہم نے تم پر کیا اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم تم پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں۔ مننا انعمنا، اس لفظ سے مفسر بتانا چاہ رہے ہیں کہ من یہاں انعام احسان کے معنی میں ہے، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم ہے۔ مرتن ای کرہ، اشارہ لغوی معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرہ مرتبے کے معنی میں ہے۔ ہم نے تم پر ایک بار اور احسان کیا، دونوں ہی ترجمہ ٹھیک ہے۔ ہم تم پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں، قبل ہذہ، اس سے پہلے، اس مرتبے سے پہلے، اس احسان سے پہلے۔ ثم فسرہا، پھر اللہ رب العزت نے خود اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ایک بار اور جو ہم نے تم پر احسان کیا وہ احسان یہ ہے۔ پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس وقت، یعنی ہم نے تم پر احسان کیا اس وقت جب ہم نے تمہاری ماں سے بطریقِ الہام کے کہا، ما یوحیٰ، جو کہنے کی بات تھی۔ الہاماً، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اوحیٰ یوحی، ایحا یہاں پر الہام کے معنی میں ہے، یعنی ہم نے تمہاری ماں سے کہا الہام کے طریقے سے، تمہاری ماں کے دل میں ڈالا ما یوحیٰ، جو ان کے دل میں ڈالنے کی باتیں تھیں، الہاماً، الہام کے طریقے سے۔ او مناما، جب ہم نے تمہاری ماں سے کہا الہام کے طریقے سے، یا خواب کے ذریعے سے، ہم نے تمہاری ماں سے کہا، کب؟ حین ولدت، ہم نے تمہاری ماں کے پاس وحی بھیجی۔ وحی کا مطلب ہم نے تمہاری ماں سے الہام کے طریقے سے کہا، کب؟
اس وقت جب کہ تمہاری پیدائش ہوئی اے موسیٰ، وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَقْتُلُ أَمْثَالَكَ، اور حال یہ تھا کہ فرعون تمہاری طرح کے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری طرح کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہماری حکومت کے خاتمہ کا، ہماری کا مطلب قبطیوں، فرعون کی حکومت کے خاتمہ کا سبب بنے گا، ایسا نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا۔ ان کی پیشین گوئی کے بنا پر فرعون نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جائے، ایسا فرعون نے حکم صادر کر دیا تھا۔ نتیجے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا رہا اسے فرعون قتل کراتا رہا، اور اس کثرت سے قتل ہوئی کہ خود قبطیوں کو اندیشہ ہوا کہ بنی اسرائیل اگر اس طریقے سے قتل ہوتے رہے تو ہمارے کام کاج، ہمارے گھر کے، ہمارے دیگر کام کاج پھر بنی اسرائیل کے سوا اور کون انجام دیں گے۔ اس لیے خود قبطیوں نے کہا کہ اس قتل میں کچھ سہولت رکھی جائے، تو فرعون نے ایک دوسرا حکم صادر کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچے کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچے کو قتل کیا جائے۔ اتفاق یہ کہ جس سال کے بچے کو زندہ رکھنے کا حکم دیا تھا اس سال میں ہارون کی پیدائش ہوئی تھی، اور جس سال کے بچے کو قتل کیے جانے کا فرعون نے حکم صادر کیا تھا اسی سن میں موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، تو شاہی فرمان کے مطابق موسیٰ کو بھی قتل کر دیا جانا تھا۔ شاہی فرمان کے مطابق اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَقْتُلُ أَمْثَالَكَ، اور فرعون تمہاری طرح کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ وَإِذْ ظرف لمننا، اِذْ اوحینا میں اِذ یہ ظرف ہے مننا کا، یعنی ہم نے احسان کیا تم پر ایک بار اور اس وقت جب ہم نے تمہاری ماں سے بطریق الہام کے کہا، تو اِذ مننا سے ظرف ہے، تمہاری ماں سے کہا کیا ما یوحا جو کہنے کی بات تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے خود ما یوحا کی تفسیر اپنے اس قول سے فرما دی کہ تمہاری ماں سے ہم نے کہا جو کہنے کی بات تھی، اور وہ یہ، یعنی یہ اقذفیہ فی التابوت، ثم فسر ما یوحا، پھر اللہ رب العزت نے خود ما یوحا کی تفسیر فرمائی اپنے قول اقذفیہ فی التابوت سے، اس کی تفسیر فرمائی کہ موسیٰ یعنی موسیٰ کو تابوت میں، تابوت صندوقچہ، اقذفیہ فی التابوت، اقذفیہ اے القیہ، قذف کا معنی ڈالنا، یعنی موسیٰ کو صندوقچہ میں ڈال دو۔ مفسر کہتے ہیں اقذفی میں ان مفسرہ ہے، یہ ان مفسرہ خاص ہے
اس کے ساتھ جو قول کے معنی میں ہو، اس لیے کہ وحی قول کے معنی میں ہے۔ ان مفسرہ خاص ہے اس کے ساتھ جو قول کے معنی میں ہو، لہٰذا یہ ان صریح قول کے بعد نہیں آتا۔ ان مفسرہ اسی طریقے سے اس فعل کے بعد بھی نہیں آتا جو قول کے معنی میں نہیں ہے، اسی کے بعد صرف آتا ہے جو قول کے معنی میں ہے۔ اور مفسر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قول ما یوحا ہے۔ مفسر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قول ما یوحا ہے، اور ما یوحا کا مفعول ما یوحا ہے کہتے ہیں، اور اوحینا کا مفعول کیا ہے؟ ان اقذفیہ کہتے ہیں۔ ان مفسرہ ہے اس لیے کہ مفسر کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں ان مفسرہ ہے اس لیے کہ وحی قول کے معنی میں ہے۔ یہاں وحی کس کے معنی میں ہے؟ قول کے معنی میں، اور معنی قول کے بعد ان آیا کرتا ہے، یعنی کہ ڈال دے اس کو صندوق چاہ میں۔ فاقذفیہ فی الیم، پھر ڈال دے اس کو دریا میں۔ النیل سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ یم میں، الیم میں جو الف لام ہے عہد کے لیے ہے ماہود دریا، یعنی دریائے نیل میں۔ تو دیکھا آپ نے ان اقذفیہ ڈال دے، پہلا جو ان اقذفیہ میں جو ہا ہے، اس ضمیر کا مرجع ظاہر سی بات ہے موسیٰ ہے، موسیٰ کو صندوقچہ میں ڈال دے۔ پھر دوسرا فاقذفیہ، پھر ڈال دے اس کو دریا میں۔ اس کو کس کو؟ تو ہا کی ضمیر یا تو تابوت کی طرف پلٹے یا موسیٰ کی طرف پلٹے، قریب تو تابوت ہے تو ظاہر یہی ہے کہ تابوت کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے۔ اگر اس ضمیر کا مرجع تابوت تو معنی یہ ہوا کہ تابوت کو دریا میں ڈال دے۔ تو ایسی صورت میں پہلے ہا کی ضمیر موسیٰ کی طرف اور دوسرے ہا کی ضمیر تابوت کی طرف، دوسرے ہا کی ضمیر تابوت کی طرف، مگر انتشار ضمیر ہے تو اس لیے کہا جائے دونوں ضمیر کا مرجع موسیٰ ہی ہے، دونوں ضمیر کا مرجع موسیٰ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مقذوف دریا میں جس کو ڈالا گیا وہ صندوق ہے، تو بالذات صندوق کو ڈالا گیا، مگر اسی صندوق میں موسیٰ بھی تھے، تو بالعرض دریا میں موسیٰ کا ڈالا جانا بھی ہے، بالعرض دریا میں موسیٰ کا ڈالا جانا بھی ہے۔ بالذات تو تابوت کو ڈالا جا رہا ہے، مگر بالعرض موسیٰ کو بھی اس دریا میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ موسیٰ اسی تابوت کے اندر ہیں۔ اس لیے اس قول میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اس دوسرے ہا کی ضمیر کا مرجع بھی موسیٰ ہی ہے، بالعرض ہی صحیح۔ جیسے کہ حرکت کی نسبت سفینہ کی طرف بھی کی جاتی ہے اور جالس سفینہ کی طرف، حالانکہ حرکت سفینہ کو بالذات عارض ہے اور جالس سفینہ کو بالعرض عارض ہے۔ ٹھیک اسی قبیل سے جس طریقے سے کہ حرکت کی نسبت جالس سفینہ کی طرف ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں پر ہا کی ضمیر کا مرجع موسیٰ کو دیا ہا کی ضمیر کا مرجع موسیٰ ہو تو ڈالے جانے کی نسبت موسیٰ کی طرف، موسیٰ کی طرف یہ بالعرض ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا، تو دریا اسے کنارے پر چھوڑ دے گا۔ القا یلقی ڈالنا، پھینکنا۔ دریا اسے یعنی دریائے نیل اسے ساحل پر چھوڑ دے گا۔ ساحل جانب اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ساحل کا معنی کنارے کے ہے۔ اب پھر ہا کی ضمیر آئی، اس ہا کی ضمیر کا مرجع تو ساحل دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، پھینک دے گا۔ لفظی ترجمہ پھینک دے گا، تو ہا کی ضمیر کا مرجع تابوت یا ہا کی ضمیر کا مرجع موسیٰ، تو یہاں پر بھی ہا کی ضمیر کا مرجع موسیٰ ہی ہے،
کیونکہ اگرچہ بذات ملقا یہ صندوق ہے، مگر جوف صندوق میں چونکہ موسیٰ ہیں، اس لیے بالعرض موسیٰ ملقا ہیں، تو ضمیر میں انتشار نہ ہو، اس لیے یہ کہا جائے کہ اب تک کی جو تینوں ضمیر ہیں، تینوں ضمیر کا مرجع موسیٰ ہی ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو دریائے نیل اسے کنارے پر پہنچا دے گا، کنارے پر چھوڑ دے گا۔ وَسُمِّيَ سَاحِلًا، کنارے کا نام ساحل اس لیے رکھا گیا ہے، کنارے کو ساحل اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّ الْمَاءَ يَسْهِلُهُ، اس لیے کہ پانی يَسْهِلُهُ أي يَقْشِرُهُ، اس لیے کہ پانی اسے چھیلتا ہے، اس وجہ سے کنارے کو ساحل کہتے ہیں۔ ساحل کے معنی چھیلنا کے ہیں۔ وَالصِّيغَةُ أَمْرٌ لِيُنَاسِبَ مَا تَقَدَّمَ، فَلْيُلْقِهِ فعل امر ہے، کہتے ہیں یہ صیغہ فَلْيُلْقِ، یہ صیغہ امر ہے، تو یہاں پر صیغہ امر کا صیغہ لایا گیا ما تقدم کی مناسبت میں۔ ما تقدم انقذفی فعل امر ہے، فاقذفی فعل امر ہے، تو ما سبق کی مناسبت میں یلقی فَلْيُلْقِ کو بھی امر لایا گیا، امر کا صیغہ لایا گیا ما سبق کی مناسبت میں، تو لفظ امر کا ہے مگر معنی اخبار کا ہے، یعنی دریا اسے کنارے میں چھوڑ دے گا۔ وَمَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ، کہتے ہیں لفظ تو امر کا ہے ما سبق کی مناسبت میں، مگر اس کا معنی اخبار کا ہے، یعنی یلقیہ الیم بالساحل، تو فَلْيُلْقِ یلقی کی معنی میں ہے، یعنی دریا اسے ساحل پر چھوڑ دے گا۔ یاخذہ عدو لی، یاخذہ عدو لی، اس کو اٹھا لے گا، کون اٹھا لے گا؟ وہ جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے، اس بچے کا دشمن ہے۔ یہاں پر مراد کہ جو میرا دشمن ہے عدو لی و عدو لہو سے اللہ تعالیٰ کی مراد فرعون ہے کہ فرعون اسے اٹھا لے گا۔ والضمائر کلھا، پانچوں ضمیر ہیں جو گزر چکی، ابھی دو عدو لی، یاخذہ اور عدو لہو، یہ دو ضمیر ہیں، اور اس سے پہلے کی تین ضمیر ہیں۔ کہتے ہیں ساری ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ رہے ہیں، تمام ضمائر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب کہتے ہیں وَرُجُوعُ بَعْضِهَا إِلَيْهِ، بعض ضمیر کو موسیٰ کی طرف پلٹانا اور بعض کو تابوت کی طرف پلٹانا انتشار نظم کا باعث ہے، اس لیے انتشار نظم سے بچنے کے لیے اس قول میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ساری ضمیریں ہی، تمام ضمیریں ہی موسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہیں۔ اب اس پر ایک سوال کہ والمقذوف فی البحر، یہ کہنا ہے کہ ساری ضمیر موسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، اس پر سوال کہ دریا میں جسے ڈالا گیا اور والملقا الی الساحل، اور کنارے میں جسے پھینکا گیا، وہ تو تابوت ہے، تو کہتے ہیں دریا میں جسے ڈالا گیا اور ساحل پر جسے چھوڑا گیا، اگرچہ بذات وہ تابوت ہے، لیکن موسیٰ تابوت کے اندر ہیں، تو تابوت کے اندر ہیں تو بالعرض مقذوف اور ملقا موسیٰ ہے، اس لیے ساری ضمیر پلٹ رہی ہیں موسیٰ کی طرف۔ رویہ انہا جعلت فی التابوت قطنا محلوجا فوضعته فیہ وقیرته ثم القته فی الیم وکان یشرع منہ الی بستان فرعون نہر کبیر فبینما ہوا جالس علی راس برکہ میں عاصیہ اذا بالتابوت
فأمر به فأخرج۔ رویہ روایت میں آیا ہے، نسائی اور ابن جریر نے روایت کی ہے، انہا جعلت، کیا روایت میں ہے؟ روایت میں ہے کہ موسیٰ کی ماں تابوت میں یعنی صندوقچہ میں روئی قطناً محلوجہ دھنی ہوئی روئی بچھائیں۔ تو روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ کی والدہ صندوقچہ میں دھنی ہوئی روئی بچھائیں، فوضعتہ فیہ، اور موسیٰ کو اس میں اس بچھائی ہوئی روئی والے صندوق میں موسیٰ کو اس صندوق میں لٹائیں، وَقَيَّرَتْهُ، اور اس صندوق میں اوپر سے روغن قار ملیں تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو جس سے موسیٰ کو تکلیف پہنچے۔ وَقَيَّرَتْهُ، اور اس میں روغن قار ملیں، ثم القتہ فی الیم، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں۔ وَكَانَ يَشْرَبُ مِنْ إِلَى بُسْتَانِ فِرْعَوْنَ نَهْرٌ كَبِيرٌ، دریائے نیل سے ایک بڑی نہر فرعون کے باغ میں داخل ہوتی تھی۔ فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ، ٹھیک اس وقت جب کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ حوض کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اذا بالتابوت، یک بیک اچانک اسے ایک تابوت صندوقچہ نظر آیا۔ فَأَمَرَ بِهِ، أي بِإِخْرَاجِهِ، تو فرعون نے اس کو نکالنے کا حکم دیا۔ فَأَمَرَ بِهِ، فرعون نے اس کو نکالنے کا، اس صندوق کو نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ اس صندوق کو نکالا گیا، پھر اسے کھولا گیا۔ فَإِذَا بِصَبِيٍّ، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی حسین و جمیل بچہ ہے اس صندوق میں۔ فَأَحَبَّهُ فرعون حُبًّا شَدِيدًا، فرعون کو اس سے شدید محبت ہو گئی، دیکھتے ہی فرعون کو اس سے شدید محبت ہو گئی۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، یہی وہ بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے اس قول میں فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈالی، يَتَعَلَّقُ مِنِّي بِأَلْقَيْتُ، القیت علیک محبۃ منی، مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ منی ظرف لغو ہے اور اس کا تعلق القیتو سے ہے، یعنی میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈالی، مطلب یہ ہے انی احببتک، میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، میں نے تجھ سے محبت کی۔ آگے وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَحَبَّتْهُ الْقُلُوبُ، اور اللہ رب العزت جس سے محبت فرماتا ہے لوگ بھی، دل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فَمَا رَآهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّهُ، تو جو کوئی ان کو دیکھتا ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ نے ان سے محبت کی، کیونکہ اللہ نے ان کو محبوب بنایا، تو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ قلوب کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ قال قتادہ کان فی عین موسیٰ ملاحہ،
کہتے ہیں قتادہ نے کہا کہ موسیٰ کی آنکھوں میں فی عین موسیٰ کی آنکھوں میں ملاحت تھی فما رآہ احد، لہذا جو کوئی اسے دیکھتا الا احبہ، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت تجھ پر ڈالی، میں نے ایسا انتظام اس لیے کیا، ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ کہتے ہیں معطوف علی محذوف، وَلِتُصْنَعَ واو حرف عطف ہے، یہ معطوف ہے ایک محذوف پر جس کی تقدیر یہ ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈالی لِتُحَبَّ، تاکہ تجھ سے محبت کی جائے۔ وَلِتُصْنَعَ، تو یہ وَلِتُصْنَعَ یہ معطوف ہے محذوف لِتُحَبَّ پر، تاکہ تجھ سے محبت کی جائے، اور وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میری نگرانی میں تیری پرورش کی جائے، تجھے پالا جائے۔ اے لِتُرَبَّى بِمَرْءٍ مِّنِّی، یعنی میری نگرانی میں تمہاری پرورش کی جائے۔ وَأَصْلُهُ، اور اس کی اصل لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس کی اصل ہے صنع الفرس سے، صنع الفرس اے احسن القیام، قیام علیہ یعنی اچھی دیکھ بھال کی، حسن سلوک سے پیش آیا۔ یعنی انا مرائیک و مراقبک، یہ گفتگو کرنے کی ضرورت یہ ہے تاکہ تمہاری پرورش ہو علی عینی، عین یہ جوارح میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، تو مصنف تو تعویل کی ضرورت ہے۔ تعویل کرتے ہوئے مصنف نے کہا لِتُرَبَّى بِمَرْءٍ مِّنِّی، میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ انا مرائیک و مراقبک کما یرائی الرجل الشیء بعینہ اذا اعتنی بہ، یعنی میں تمہاری نگہبانی اور نگرانی اسی طرح کروں گا جس طرح کہ کوئی آدمی اس چیز کی نگرانی کرتا ہے جس کی طرف وہ خاص متوجہ ہو۔ وَلِتُصْنَعَ بسکون اللام والجزم، لام کے سکون یعنی ول، اور عین کے جزم کے ساتھ یعنی تصنع، اور کہتے ہیں وَلْتُصْنَعَ لام کے سکون اور جزم کے ساتھ، یہ یزید بن قعقاع مدنی کی قرأت ہے جو قرائے عشرہ میں سے ہیں، اس بنا پر کہ یہ امر ہے۔